بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام انوکھی ہے داستاں محبت کے لیے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر جاذبہ عباسی۔ جی جناب، تو آج جو افسانہ میں آپ کے سامنے لفظوں کی صورت پیش کرنے جا رہی ہوں اس افسانے کا نام ہے غگ، اور یہ افسانہ لکھا ہے ملک کی معروف مصنفہ ثمینہ طاہر بٹ صاحبہ نے۔ جی جناب، تو بڑھتے ہیں اس انوکھے سے نام کے خوبصورت سے افسانے کی جانب۔ شام کے دھن لگے چارسوں پھیل رہے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا سے آنگن میں کھڑے پیڑ اور ان کے پتے ہولے ہولے جھوم رہے تھے، جیسے وہ بھی اس کی خوشی میں خوش ہو کر تالیاں بجا رہے ہوں۔ آج وہ واقعی خوش تھی، بے حد خوش، اور ہوتی کیوں نہ، آج اس کے بابا کی آنکھوں کا خواب پورا ہونے والا تھا۔ وہ خواب جو اس کے بابا نے کبھی اپنے لیے دیکھا تھا، لیکن حوادث زمانہ نے پورا ہونے سے پہلے ہی ان کی آنکھوں سے نوچ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بابا بھی اس کی طرح ہی ضدی اور باہمت تھے، لیکن وقت کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے۔ اسی لیے اس وقت تو وہ خاموش ہو گئے تھے، لیکن پھر اسی خاموشی سے انہوں نے اپنے اس خواب کی ڈوری اس کے ننھے ہاتھوں میں تھما دی تھی۔ شب نور، مجھ سے وعدہ کرو بیٹی، تم اپنے بابا کا یہ خواب ضرور پورا کرو گی۔ مجھ سے وعدہ کرو میری جان، اس سے پہلے کہ میری جان نکل جائے، مجھے اپنے یقین کا سہارا دو تاکہ میں آسانی سے اس دنیا کو چھوڑ سکوں۔ حالت نزا میں بھی بابا کو اس سے وعدہ لینا یاد تھا، تو پھر وہ کیسے اس خواب کو نہ پورا کرتی اور کیسے سر دھڑ کی بازی نہ لگاتی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ نہ دن دیکھا اور نہ رات، نہ کسی رکاوٹ کی پرواہ کی، اور نہ ہی اسے کوئی رسم کوئی رواج روک سکا، اور آج اس نے اپنے بابا سے کیا وعدہ پورا کر ہی دیا تھا۔ شب نور، میں بہت خوش ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ آج تمہارے بابا بھی جنت میں بہت خوش ہوں گے۔ تم نے سچ میں ثابت کر دیا کہ تم ولی نور کی بیٹی ہو، بہادر اور جرأت مند بیٹی، نہ ڈرنے والی، نہ جھکنے والی، غیرت مند بیٹی۔ میں تم سے بہت خوش۔ امو جان اسے گلے لگائے ڈھیروں پیار کرتے ہوئے ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھیں کہ پورا علاقہ فائرنگ کی ہولناک آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ شب نور نے گھبرا کر آسمان کو دیکھا، لیکن وہ تو اپنی جگہ پر قائم تھا۔ امو جان کی پتھرائی آنکھیں زمین پر گڑ گئی تھیں، لیکن وہ بھی تو نہیں پھٹی تھی۔ پھر ان دونوں کو کیوں لگ رہا تھا کہ ان کے لیے قیامت آ ہی گئی ہے؟ مس شب نور ولی خان، میں آپ کے گھر اپنے والدین کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ کلاس لے کر باہر نکلی تو سامنے کھڑی ریحان افندی خان نے ایک دم لٹھ مار انداز سے کہا۔ اس وقت وہ پہلے ہی ٹینشن میں تھی، ایکسٹرا لیکچر کی وجہ سے آج اسے ویسے ہی بہت دیر ہو چکی تھی، اور اسے اچھی طرح پتا تھا کہ امو جان اور بجیا اس کے انتظار میں دروازے سے لگی کھڑی ہوں گی، اور اس پر یہ ریحان افندی وہی روز کا رونا لیے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی تھی۔ سوری مسٹر ریحان، میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتی، اس نے بے لچک اور دو ٹوک انداز ریحان کو کہا، اور اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ لیکن کیوں؟ وجہ بتانا پسند کریں گی آپ؟ وجہ آپ جانتے ہیں ریحان صاحب، مجھے اپنے بابا کا خواب پورا کرنا ہے، CSS کر کے کچھ بننا ہے، اور جو آپ چاہتے ہیں اس کی گنجائش ابھی میری زندگی میں کہیں بھی نہیں، سو پلیز۔ اس نے سیدھا ریحان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے مضبوط انداز میں کہا، اور اس کا جواب سنے بغیر ہی اس کے قریب سے نکلتی چلی گئی۔ گنجائش تو تمہیں نکالنی ہی پڑے گی شب نور، اور یہ گنجائش اب تم خود نکالو گی۔ پرسوچ انداز سے اسے جاتا دیکھ کر اس نے ہولے سے کہا، اور پھر سر جھٹک کر اس کے پیچھے ہی چل دیا۔ شب نور نے صحیح کہا تھا، وہ شاید پیدا ہی اپنے بابا کا خواب پورا کرنے کے لیے ہوئی تھی، اسی لیے سخت محنت اور خاندان برادری کی مخالفت کے باوجود اس مقام تک جا ہی پہنچی تھی، جس کا تصور بھی اس جیسے علاقے کی عورتوں کے لیے شجر ممنوع سمجھا جا رہا تھا۔ ایک شب نور کے حوصلے اور ہمت کی وجہ سے اب اس کی برادری کی کئی لڑکیاں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی تھیں، اور یہ اس کی اور اس کے بابا کی ایک اور بڑی کامیابی تھی، لیکن وہ اس سے بھی کچھ زیادہ کرنا چاہتی تھی۔ کلیکٹر بن کر اپنے علاقے کی جڑوں میں بیٹھے ان فرسودہ رواجوں اور رسموں کی بیخ کنی کرنا ہی اس کا سب سے بڑا خواب تھا، لیکن سب خواب پورے کہاں ہوتے ہیں؟ کچھ خواب پورے ہو کر بھی تو ادھورے رہتے ہیں۔
شبنور کا CSS کا نتیجہ آیا تھا اور اس نے صوبے بھر میں فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ اس کی شاندار کامیابی سب کو حیران کر رہی تھی۔ ولی نور خان کا نام بڑی عزت اور وقار کے ساتھ لیا جا رہا تھا۔ وہ سب لوگ جو کل تک ولی نور خان اور وشما ولی نور کو طنز و تشنیع کا نشانہ بنائے رکھتے تھے کہ بیٹی کو پڑھا کر کلیکٹر بنانا ہے کیا، کرنی تو اس کی شادی ہی ہے، تو پھر اتنا سر کیوں چڑھا رہے ہو، وہی لوگ آج انہیں مبارکبادیں دے رہے تھے کہ ان کے گاؤں کی، ان کے برادری کا نام روشن کرنے والی ولی نور کی بیٹی تھی۔ وہ خوش تھی، بے حد اور بے حساب خوش۔ اب اسے منزل دکھائی دے رہی تھی، صرف 2 قدم دور، ایک ایسے روشن چاند کی مانند جسے وہ جب چاہے ہاتھ بڑھا کر جولی میں ڈال لے۔ لیکن اس کے گھر کا ادکھلا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور کھلے دروازے کے سامنے کھڑے ریحان افندی نے ہاتھ میں پکڑے پستول سے ہوا میں 4 فائر داغ دیے۔ وشما ولی نور کی سانسیں جیسے وہیں رک گئیں۔ وہ حیرت اور خوف کی عملی تصویر بنی۔ ریحان اور اس کے ساتھ کھڑے سائیں عثمان افندی کو دیکھ رہی تھی۔ وشما بی بی، تمہاری بیٹی آج سے ہماری امانت ہے۔ میرے بیٹے کا دل آ گیا ہے اس پر، اور تم جانتی ہو یہ ہمارے علاقے کی پرانی رسم ہے، غگ کو تو مانتی ہی ہو نا تم، لیکن شاید تمہاری یہ پڑھی لکھی بیٹی نہیں جانتی ہوگی۔ بہتر ہے کہ تم اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ اب یہ میرے بیٹے کی منگ ہے اور بہت جلد ہم اسے بیاہ کر لے جائیں گے، اس لیے یہ کلیکٹری کا خواب چھوڑے اور بیاہ کی تیاری کرے۔ سمجھا دو اسے، جتنی جلدی سمجھ جائے گی اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ عثمان افندی خان نے اپنی گھنی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے پرغرور انداز سے کہا تو شبنور کو آگ لگ گئی۔ چلتا ہوں، اگلے جمعے بارات لے کر آؤں گا اپنے شہزادے کی، تیاری کر لینا تم لوگ۔ ہرگز نہیں، مجھے یہ رشتہ قبول نہیں، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ میں اپنے بابا کا خواب ضرور پورا کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑے۔ میں شادی نہیں کر سکتی، کسی سے بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ شبنور ہذیانی انداز سے چلائی تھی۔ لگتا ہے کہ اچانک ملنے والے اس صدمے سے اس کا دماغ ہی الٹ گیا تھا، ورنہ وہ ایسے تو کبھی نہ بولی تھی۔ امو جان اور بجیا جو پہلے ہی کھڑی کانپ رہی تھیں، اسے ساتھ لگائے زور و شور سے رونے لگی تھیں۔ تو پھر جرگے میں جانے کی تیاری کر لو، اب فیصلہ جرگے میں ہوگا، اور جرگے کا ہر فیصلہ ماننا سب پر فرض ہے۔ ہم تو تمہیں عزت دینا چاہ رہے تھے لڑکی، لیکن لگتا ہے کہ عزت تمہیں راس نہیں آئی۔ غرور اور تکبر سے گردن اکڑائے وہ باپ بیٹا ان کی خوشیوں پر بجلیاں گرا کر جا چکے تھے، اور پیچھے پھیل جانے والی تباہی کو دیکھ کر آسمان بھی دکھ سے سیاہ پڑتا جا رہا تھا۔ غگ کی رسم کے حساب سے اب ولی نور خان کی بیٹی پر صرف اور صرف ریحان افندی خان کا ہی حق ہے۔ اب اس کی شادی ہوگی تو صرف ریحان سے، ورنہ وہ ساری عمر کنواری بیٹھی رہے گی، اور کیونکہ اب یہ ریحان خان کی ملکیت ہو چکی ہے، اس لیے اس کے مستقبل کے ہر فیصلے کا حق بھی صرف ریحان خان کو ہی حاصل ہے۔ وہ چاہے گا تو ہی نور بی بی آگے بڑھ سکے گی یا اپنے بابا کا خواب پورا کر سکے گی۔ اگر اس نے یا اس کے گھر والوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو پھر انہیں جرگہ سزا دے گا۔ خواب ٹوٹنا کسے کہتے ہیں؟ منزل پر پہنچ کر راہ بھٹکنا کیا ہوتا ہے؟ اڑنے سے پہلے ہی قید میں ہو جانا کیسا جان لیوا احساس ہوتا ہے؟ شبنور کی بے نور ہوتی ہوئی آنکھوں میں سارے سوال پڑھے جا سکتے تھے، لیکن انہیں پڑھنے کا وقت کس کے پاس تھا؟ یہاں تو خود ہی مجرم، خود ہی منصف والا معاملہ چل رہا تھا، تو ایسے میں شبنور جیسی بیٹیوں کی داد رسی کون کرتا؟ جرگے کے اس منصفانہ فیصلے کے بعد اس میں جینے کی لگن ہی ختم ہو گئی تھی۔ خواب ٹوٹ گئے تو سانس کی ڈوری بھی ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی، اور وہ جو اس معاشرے میں پنپتی ہوئی رسم و رواج کی افریتوں سے لڑنے کا عزم لیے میدان عمل میں اتری تھی، بے نیل و مرام بابا کے پہلو والی قبر میں ہمیشہ کے لیے جا سوئی۔ جی جناب، تو یہ تھا آج کا افسانہ۔ امید ہے کہ آپ کو سن کر اچھا لگا ہوگا۔ افسانہ کیسا لگا؟ پروگرام انوکھی ہے داستاں محبت کی کیسا لگ رہا ہے؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔